من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما استيئسوا منه پس جب مایوس ہو گئے اس سے خلصوا نجیا الگ بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے قال کبیرہم کہا ان کے بڑے بھائی نے الم تعلموا کیا تم جانتے نہیں ہو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ یقیناً تمہارے باپ نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اللہ کے نام کے ساتھ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف اور اس سے پہلے جو تم کوتاہی کر چکے یوسف کے بارے میں فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ پس میں تو ہرگز اس زمین سے نہیں جاؤں گا حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرا باپ او يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یا فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ میرے لیے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی جانب فَقُولُوا پس جا کر کہو یا ابانا ان ابنک سرق اے ہمارے باپ بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی وما شہدنا الا بما علمنا اور ہم گواہی نہیں دیتے مگر اسی کی جو ہم جانتے ہیں وما كنا للغیب حافظین اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں واسأل القریۃ التی كنا فیہا اور پوچھ اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے والعیر التی اقبلنا فیہا اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچے ہیں قال حضرت نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ گھڑ لی تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات فصبر جمیل پس صبر بہت اچھا ہے عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا مجھے امید ہے یعنی یقین ہے اللہ پر کہ ضرور لائے گا میرے پاس ان سب کو انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ اور منہ پھیرا ان سے وقال اور فرمایا یا اسفا علی یوسف ہائے افسوس یوسف پر وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اور سفید ہو گئیں اس کی آنکھیں غم سے فَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا نڈھال تھا قالوا انہوں نے کہا تاللہ قسم اللہ کی تفتح تذکر یوسف آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں حتیٰ تکون حرزا او تکون من الحالکین یہاں تک کہ آپ ہو جائیں گے نہیں یا ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے قال تو حضرت نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنے غم و غصے کی اللہ کی جانب وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یا بنی اذهبوا اے میرے بیٹو جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ پس تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو ولا تیأسوا من روح اللہ
اور مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک شان یہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر قوم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کا 10واں رکوع آیت نمبر 80 سے لے کر 87 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً لائٹ بھی نہیں ہے، آپ حضرات گرمی میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ گزشتہ درس میں جو حضرات شریک تھے انہیں یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہم پڑھ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ ایک بار بھائی گئے غلہ لے کر واپس آئے، دوسری دفعہ چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر گئے، غلہ لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک تدبیر کی کہ بنیامین کے غلے والی بوری اور سامان میں وہ پیالہ رکھا اور اس پیالے کے جرم میں پھر بنیامین کو گرفتار کیا۔ جب بنیامین گرفتار ہوئے تو باقی بھائیوں نے بڑی منت کی یوسف علیہ السلام کی، جو گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا العزیز ان لہو ابن شیخن کبیرن، بادشاہ سلامت اس کو چھوڑ دیں، بوڑھا باپ ہے گھر میں، وہ اس کے ساتھ جی بہلاتا ہے، ان کی خدمت یہ کرتا ہے، اگر آپ نے ایک بندے کو گرفتار کرنا ہی ہے تو فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیں، اس بنیامین کو چھوڑے، کیونکہ والد صاحب سے پکا وعدہ کر کے آئے تھے کہ بہر صورت اس کی حفاظت کر کے واپس لائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عجیب بات ہے کہ ہمارا سامان تو نکلا اس کے بوری سے، اس کے سامان سے، اور ہم گرفتار کسی اور کو کر لیں، یہ تو ظلم ہے، ایسے تو نہیں ہوگا بھائی، اسی کو ہی ہم نے پکڑنا ہے، تم جاؤ۔ جب خوب منت کرنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ہماری یہ درخواست ماننے والے نہیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں، جو آج کا سبق یہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، پس جب مکمل مایوس ہو گئے، بالکل نا امید ہو گئے کہ یہ ہماری بات ماننے والی نہیں ہے، خلصوا نجیہ، الگ بیٹھے سرگوشیاں کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے، بھئی اب کیا کریں، بھائی تو ایک گرفتار ہو گیا، اجنبی علاقہ ہے، دوسرا ملک ہے، واپس جائیں گے، والد صاحب کو کیا جواب دیں گے، کیا کریں سمجھ نہیں آتی۔ اب الگ مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورے کے دوران قال کبیرہم، بڑا بھائی بولا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے پڑھا تھا جب یوسف علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا تھا، تب بھی بڑے بھائی نے کہا تھا کہ قتل نہ کرو، اگر خواہ مخواہ تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو چلو کسی کنویں وغیرہ میں ڈالو، کوئی قافلے والا نکال لے گا، جان سے نہ مارو۔ یعنی اس کے دل میں شروع دن سے کچھ ہمدردی باقی بھائیوں کی بنسبت یوسف علیہ السلام کی تھی، اور آج بھی یہ پریشان ہوا کہ پہلے یوسف کا واقعہ وہ الگ پریشانی، والد صاحب پریشان، اور اب بنیامین بھی اگر یہاں گرفتار ہو جاتا ہے تو میں کس منہ سے والد صاحب کے پاس جاؤں گا۔ قال کبیرہم، بڑا بھائی کہنے لگا، الم تعلموا، تم جانتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ والد صاحب نے پختہ وعدے لیے تھے اللہ کے نام کے ساتھ، قسمیں لی تھیں ہم سے
کہ بنیامین کو اس لیے تب بھیجتا ہوں کہ بحفاظت اس کو واپس لاؤ، اور ہم نے قسمیں کھا کے ابو جی سے وعدے کیے تھے کہ بابا آپ فکر نہ کریں، بس کچھ ہوا تو ہم سب کے ساتھ وہ الگ بات ہے، ورنہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے۔ اور بنیامین یہاں گرفتار ہو گئے مصر میں، تو اب ہم کیسے جائیں گے اور والد صاحب کو کیا بتائیں گے؟ چنانچہ اس نے کہا بھائی بات سنو، ایک تو ہماری یہ کمزوری کہ اب بنیامین کو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں، اور دوسری ہمارے وہ پہلی والی کمزوری وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے جو یوسف کے بارے میں تم کوتاہی اور کرتوت کر چکے ہو وہ بھی تمہیں یاد ہے۔ پہلے یوسف کے، آج بنیامین کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں، والد صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، نظر کمزور ہو گئی ہے، ہم اس عمر میں جا کر ان کو اور ایسا پیغام سنائیں؟ جب والدین بوڑھے ہو جائیں نا، پہلے بھی والدین کی خدمت میں کمی نہیں کرنی چاہیے، بالخصوص جب والدین بوڑھے ہو جائیں پھر تو اولاد پر فرض ہے کہ ایسی کوئی بات ان کے سامنے نہ کریں جس بات سے ان کو دکھ اور پریشانی ہو۔ ہمارے والد صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین۔ وہ آپ میں سے اکثر ساتھی جانتے ہوئے ہیں، اخیر میں وہ بیمار ہوئے، پھر ان کو کوئی ٹینشن اور ذہنی مسئلہ ہوا، تو ہمارے کئی ایسے واقعات جو ہم سب گھر والوں کو پتہ ہوتے تھے، لیکن ہم نے کہا آپس میں مشورہ کیا ہوتا ہے والد صاحب کو نہیں بتانا، کسی طریقے سے ان کو پتہ نہ چلے۔ مثلا کوئی بچہ بیمار ہو گیا، یہ کبھی ہم نے ان کو خبر نہیں دی تھی۔ اسی طرح کوئی اور حادثہ ہو گیا برادری میں، حد الوسع جہاں تک ہم بچا سکتے تھے ان کو اطلاع ہی نہیں دیتے تھے، کیونکہ بڑھاپے میں ایسی خبریں والدین کو سنانا کہ جناب جو پریشانی کا باعث بنے، یہ اولاد کو زیب نہیں دیتا۔ ان کو چاہیے کہ باقی خدمت تو اپنی جگہ پر، ایسی خبر بھی ماں باپ کے سامنے نہ پہنچائیں جس خبر کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہوتے ہوں۔ اب بھائی کہنے لگا کہ ہم یہ کس منہ سے اپنے اس بوڑھے باپ کو خبر سنائیں گے کہ بنیامین تو گرفتار ہو گیا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اب اس پریشانی میں مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ کرتے کرتے بڑا بھائی کہنے لگا سنو بھائی، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، میں تو اس مصر والی زمین سے اب نہیں جاؤں گا۔ بنیامین یہاں گرفتار ہوئے، میں بھی ادھر ہی رہوں گا، گھر میں تو جانے کے قابل نہیں، والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، جب تک حتی یأذن لی ابی، والد صاحب کا پیغام نہیں آ جاتا بھئی آ جا گھر، ابو خود نہیں بلاتے نا، جب تک وہ خود اجازت نہیں دیتے تب تک میں مصر چھوڑ کے نہیں جاتا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ کوئی میرے بارے میں فیصلہ کر دے، مجھے موت ہی دے دے، یا بنیامین کو رہائی دے دے، اللہ کوئی فیصلہ کر دے، وہ الگ بات ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ تو حاکموں کا حاکم ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کوئی فیصلہ کرے تب، یا والد صاحب اجازت دیں تب میں جاؤں گا، ورنہ میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ یہ اس نے کہا۔ یہاں پہ بعض ہمارے نا عربی لطیفے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو اردو لطیفے ہوتے ہیں، ایک عربی لطیفہ بھی یہاں پہ ہے۔ کوئی مولوی صاحب، قاری صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہی آیتیں تلاوت کر رہے تھے، اس مقام پر پہنچے نا تو بھول گئے، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، میں تو ادھر ہی رہوں گا جب تک ابو اجازت نہ دیں، بھول گئے، پھر پڑھا اس کو، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، ادھر ہی رہوں گا جب تک ابو اجازت نہ دیں، تیسری دفعہ پھر پڑھا، وہ آگے آیت نہیں آ رہی تھی نا، فلن ابرح الارض بٹ صاحب حتی یأذن لی ابی، تھوڑے مقصد دی گل ہے۔ جب 3-4 دفعہ دہرایا تو پیچھے ایک مقتدی تھا، کوئی جلا بھنا ہوا، اس کا ابو کل تک اجازت نہ دے تو مولوی صاحب اتنے کھڑے رہا سو، اس نے سمجھا کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں اگلی آیت اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک ابو اجازت نہ دے، تو فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، جب تک ابو اجازت نہ دے میں تو ادھر ہی رہوں گا جی۔ خیر بڑے بھائی نے کہا میں نے ادھر ہی رہنا ہے مصر میں جب تک ابو اجازت نہ دے، تم لوٹ جاؤ، والد صاحب کو ساری صورتحال بتاؤ اور بتاؤ کہ ہمارا قصور نہیں ہے اس دفعہ بابا جی، بس بنیامین کے سامان میں سے وہ بادشاہ کا پیمانہ برآمد ہوا، ہمیں نہیں پتہ اس نے چوری کی یا نہیں کی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے،
لیکن بظاہر یہ لگا کہ اس نے چوری کی ہے اور اسی جرم میں وہ گرفتار ہو گیا ہے. ہم نے خوب منتیں کی ہیں, بادشاہ نے نہیں چھوڑا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم جاؤ والد صاحب کو بتاؤ میں نہیں جاتا. کیا کہا جی؟ ارجعوا الی ابیکم, تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی جانب, جاؤ والد صاحب کے پاس چلے جاؤ. فقولوا, جا کر کہو, یا ابانا ان ابنک سرق, اے ہمارے ابا جی بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. تیرے بیٹے نے کیا کی ہے؟ چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین. اب جناب سوال پیدا ہوتا ہے, کل تو تم بڑی قسمیں دے کر گئے تھے بنیامین کو واپس لائیں گے. بابا وما شہدنا الا بما علمنا, قسمیں تو وہ کھائی تھیں جن کا ہمیں علم تھا, اس واقعے کا تو ہمیں علم نہیں تھا کہ بنیامین چوری کر لے گا. یا اللہ اے ہمارے والد صاحب اس واقعے کا تو ہمیں علم نہیں تھا, جو وعدہ آپ سے کیا تھا وہ تو عام حالات میں کیا تھا, یہ بات تو ہمارے ذہن میں بھی نہ تھی کہ ایسا واقعہ ہو جائے گا. وما کننا للغیب حافظین, اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں, کیونکہ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ. نبی کی بیٹوں کا عقیدہ, نبی کے گھر میں یہ تربیت ہے کہ غیب جاننے والا اللہ. دوسرا مطلب وما شہدنا الا بما علمنا. اب بنیامین نے چوری کی یا نہیں کی اس کا اور ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے. سامنے تلاشی کے دوران اس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا. بابا جی وما شہدنا الا بما علمنا, ہم اور تو کچھ نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو جانتے ہیں. سامنے دیکھنے میں تو برآمد ہوا. وما کننا للغیب حافظین, اب چوری کی یا نہیں کی اس کا ہمیں پتہ کوئی نہیں. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. کیونکہ چھپی چیزوں کو, پردے کے پیچھے چیزوں کو دیکھنے اور جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ. بابا جی آپ کو ہماری بات پہ یقین تو نہیں آئے گا, دو گواہ ہم پیش کرتے ہیں. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا, جاؤ اس بستی سے پوچھو جس میں ہم تھے. خود جاؤ یا کسی بندے کو بھیجو, وہاں جا کے تحقیق کروا لو کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں. بابا جی سب کے سامنے تلاشی لی گئی, سب کے سامنے وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا, اس لیے وہاں جا کر پوچھ لیں, تحقیق کر لیں. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا, اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں. یہاں سے کوئی لوگ وہ بھی ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے نا, ہم کوئی اکیلے تو نہیں تھے نا بابا جی. وہ قافلے والے ان کو بھی پتہ ہے کہ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا ہے. بابا جی وہاں جا کر تحقیق کر لو. جزاک اللہ. یا یہاں قافلے والوں سے پوچھ لو, پتہ چل جائے گا ہم سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, بابا جی یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں, یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں. اور اس دفعہ واقعی وہ سچ کہہ رہے تھے, اس دفعہ واقعی وہ سچ کہہ رہے تھے. انہوں نے تو بڑی منت بھی کی بنیامین کو واپس لانے کے لیے بادشاہ کی, لیکن درخواست ان کی قبول نہ ہوئی. لیکن جب ایک دفعہ اعتماد ٹوٹ جائے نا پھر بحال اتنا جلدی نہیں ہوتا. اعتماد اور مقام بناتے بناتے شاید کئی سال لگ جائیں, لیکن جب ٹوٹتا ہے نا تو پھر لمحے میں ٹوٹ جاتا ہے اور پھر جڑتا نہیں ہے ساری زندگی. اب ان کا اعتماد تو ٹوٹ چکا تھا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا کل یوسف کو جا کے گم کر کے آ گئے ہو, آج نیا قصہ گھڑ کے بنیامین کے بارے میں مجھے سنا رہے ہو. قال, حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, بلکہ یہاں بھی تم نے, تمہارے دلوں نے کوئی بات گھڑ لی ہے. یہاں گھڑی حالانکہ نہیں تھی. معلوم ہوا غیب اللہ کے نبی نہیں جانتے, اللہ جانتے ہیں. جب اللہ بتائیں تب پتہ چلتا ہے. اب یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نبی نہیں بتایا تو عربی یعقوب علیہ السلام نے سمجھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, حالانکہ اس وقت یہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے. فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے دلوں نے کوئی بات گھڑ لی ہے. فصبر جمیل, واہ پیغمبر تیرے حوصلے پہ قربان جائیں. کہو سبحان اللہ. پیغمبر کے حوصلے تھے روتے ہوئے, کہا یوسف کو
معاملہ صبر والا ہوگا، اور صبر بھی وہ جو اچھا صبر ہے جس میں جزا فضا نہ ہو، چیخو پکار تو کیا کرے گی؟ صبر تو وہ ہوتا ہے جب صدمہ آئے تو بندہ کرے نا، بعد میں تو سارے ہی صبر کرتے ہیں، صبر نہ کریں تو کیا کر لیں گے؟ جو دنیا سے چلا گیا کیا اس کو واپس لوٹا لیں گے؟ حدیث پاک میں آیا میرے بندے نے اگر اس طرح کیا ہے نا، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، تعریفوں والا گھر۔ جس بندے نے میری تعریفیں کی ہیں ہم نے اس کا گھر ہی تعریفوں والا جنت میں بنا دیا ہے۔ فصبر جمیل، اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، ماتم کا تصور نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام سے پہلے نوحے کرنے والی عورتیں ہوتی تھیں، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں۔ عرب کے اندر جب کوئی فوت ہوتا نا، ساتھ وہ عورتیں پیٹتی ہوئی جاتی تھیں، نوحے کرتے ہوئی جاتی تھیں بال کھول کے، اور جناب میت کے ساتھ چلتی تھیں۔ اسلام نے ماتم کی جگہ پہ صبر دیا، ماتم کی جگہ پہ کیا دیا؟ صبر دیا۔ اسی طرح خوشی کے موقع پہ جشن اور عیاشیاں انتہا کو پہنچتی تھیں، شرابیں پی جاتی تھیں، بدکاریاں کی جاتی تھیں، اور اسلام نے جشن کی جگہ پہ شکر دیا۔ ماتم کی جگہ پہ کیا دیا؟ صبر دیا۔ جشن کی جگہ پہ شکر دیا۔ اسلام آدھا صبر کا نام ہے، آدھا شکر کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن آدمی کا جو معاملہ ہے نا، یہ تو بڑا ہی عجیب ہے، باقی لوگوں کا ایسا نہیں ہے، اس کو دکھ پہنچتا ہے یہ صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے، اور اسے سکھ پہنچتا ہے یہ شکر کرتا ہے، یہ شکر بھی اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہو جاتا ہے۔ فرمایا فصبر جمیل، میں کیا کروں گا جی؟ صبر۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اور مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے اللہ میرے ان سب بچوں کو ضرور میرے پاس واپس لوٹائے گا۔ زندگی گزارتے گزارتے یعقوب علیہ السلام بوڑھے بھی ہو گئے، بینائی بھی چلی گئی، لیکن اللہ کی ذات پر جو یقین تھا اس میں ذرا بر بھی کمی نہ آئی، دل کا یقین اسی طرح بھی جوان ہے۔ سبحان اللہ، ضرور اللہ لے کر آئے گا۔ انہو هو العلیم الحکیم، وہ علم والا بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ میرا یوسف کہاں ہے یہ بھی اسے پتہ ہے، میرا بنیامین کہاں ہے یہ بھی اس کو پتہ ہے۔ کب ملائے گا وہ حکمت والا ہے، جب اس کی حکمت فیصلہ کرے گی پھر وہ ضرور ملا دے گا۔ یہ بات جب دوسری خبر سنی، اب ظاہر بات ہے پہلے یوسف کا غم تھا، اب بنیامین کے بچھڑنے کا غم بھی آ گیا۔ ایک نہ شد دو غم ہو گئے یعقوب علیہ السلام پر، اور اس دوسرے غم نے پہلا غم بھی تازہ کر دیا۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھا جب کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، اس کی میت والے دن بندے کو اپنا مرا ہوا بیٹا یاد آ جاتا ہے، والد صاحب یاد آ جاتے ہیں۔ اس کی میت کو دیکھ کر کئی لوگ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے بچے کو دیکھ کر کئی لوگ اپنے بچوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کو جب بنیامین کے بچھڑنے کی اطلاع دی گئی، یوسف کا غم پھر تازہ ہو گیا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، بڑا اہم مقام ہے، توجہ سے سننا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یہ خبر سنی اور منہ موڑ لیا، منہ دیوار کی طرف کر لیا، منہ دوسری سائڈ پہ کر لیا۔ وَقَالَ، اور کہا یا اسفا علی یوسف، نام پہلے لیا تو پھر بھی یوسف کا لیا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس میرا یوسف پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ اس نئے غم نے پرانا غم یاد دلایا، یوسف کا نام لے کر پھر حضرت کی چیخ نکلی، وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ فرماتے ہیں حال یہ تھا آنکھوں پہ سفیدی چڑھ گئی تھی غم کی وجہ سے، رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر سفیدی آ گئی تھی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اندر غم سے پیغمبر بھرے ہوئے تھے اور نڈھال ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، معلوم ہوا اپنوں کا غم لگتا بھی ہے، اس پر آنسو بھی آتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، رونا کوئی عیب نہیں ہے کہ فلاں جناب رو کیوں رہا ہے، ماتم کرنا، نوحے کرنا وہ اور بات ہے، آنسو بہانا یہ اور بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم
ہمارے نبی کے بیٹے ان کی وفات ہوئی، آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے فرمایا ان القلب یحزن و ان العین تدمع، آج دل بہت غمگین ہے، آج آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن وہ بات نہیں کہیں گے جس سے رب ناراض ہو۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی پہ تیرا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھی بڑا ہے، لیکن زبان سے وہی کہے گا جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا جملہ نہیں بولیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ آنسو آنکھوں میں کیوں ہیں؟ ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں، خود کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جو میں تمہیں صبر کی بات کرتا ہوں نا وہ یہ کرتا ہوں رب پہ شکوے نہ کرو، نوحے نہ کرو، ایسے جملے نہ بولو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ایسا نہ کہو یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، جیسے نعوذ باللہ کئی لوگ کہتے ہیں نا یا اللہ تو یہ کیا کیتا ہے تینوں اور کوئی نہیں لبا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے جملے نہ بولو جس سے اللہ ناراض ہو، ورنہ دکھ تو ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے نہیں کہا کہ بال کھینچے اور درد نہ ہو، جب بندے کا بال اور بندے کا ناخن کھینچو درد تکلیف تو ہوتی ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے آنسو بھی ٹپک پڑتے ہیں۔ رونا کوئی بری بات ہے نہیں ہے اللہ، لیکن جملہ ایسا نہ بولو جس سے اللہ ناراض ہو۔ رونا تو اللہ کی رحمت ہے۔ آج کل تو ویسے ہی محرم رونے دے بڑے دیہڑے نے، سمجھ آئی، لیکن اے مہربانی کرو بندے نے رونا آوے تو روے نا، کیوں جی قاضی صاحب ایسا ہی اے میں خام خواہ ڈرامہ تھا نہ کرے رونے دا۔ رونا روتا دل سے وہ ہے جس کو دکھ ہوتا ہے، اور رونے کی ایکٹنگ کرنا یہ اور بات ہے۔ ہمارے پکھر سے ڈی اے خان کی طرف جو کچے کا علاقہ ہے، جہاں پہ کچے کے علاقے میں محرم الحرام کی مجلس ہونی تھی، تو رلانے کے لیے کئی کوشش کی جاتی ہے نا کئی طرح سے، بھئی کسی نہ کسی طریقے سے بندہ رو پڑے۔ تو میں پہلے عرض کر رہا ہوں صبر باعث ثواب ہے، رونا باعث ثواب نہیں۔ رونا آ جائے تو پھر باعث رحمت ہے، رونا آ جائے پھر رو۔ اگر آج بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا واقعہ سن کے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ کی رحمت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے نواسہ رسول کو یاد کیا اور ان کے اوپر مظالم کو یاد کیا، یا کسی اور صحابی کے آپ نے مظالم کو یاد کیا اور سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ہم نے دیکھا کئی ہمارے مسلمان بھائی، آج بھی جب میں جمعے میں بیان کر رہا تھا حضرت حسین کی شان، میں نے دیکھا کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن خواہ تو نہ روئے نا جی، یعنی رونا نہ ہے اور بندہ کہے کہ میں رو رہا ہوں جی۔ کہنے لگے وہ کچے کے علاقے میں ہمارے ادھر کچھ پٹھان ساتھی بھی رہتے ہیں، ماشاءاللہ چٹا گورا رنگ، تو مزدوری کے لیے بیٹھے تھے، محرم کے دن تھے۔ ایک بندے نے کہا خان صاحبو مزدوری کرنی ہے؟ میں کہا جی کیوں نہیں، مزدوری کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ کتنی دیہڑی ہے؟ اس نے کہا 1000 روپیہ۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 5000 دیہڑی دیں گے۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ، کیا کام کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کام اور کچھ مشکل نہیں ہے، آپ کو جبہ پہنائیں گے سفید جیسے عربی پہنتے ہیں، اوپر وہ عربیوں والا رومال رکھیں گے جیسے عربی رکھتے ہیں، اونٹ پر بٹھا کے آپ کو لے آئیں گے، اور آپ آئیں گے ہمارے ہاں جو مجلس اور محفل ہو رہی ہوگی وہاں آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور یوں ہوگا کہ جیسے کوئی عربی آ رہا ہے، اور آ رہا ہے کربلا کے راستے سے، اور آپ سے وہ خطیب صاحب پوچھیں گے بھائی مسافر آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ میں جناب کربلا والی سائڈ سے آ رہا ہوں۔ اچھا آپ نے کچھ وہاں دیکھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہنا ہاں میں نے دیکھا، لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور خون بہہ رہا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، بس 3-4 باتیں آپ نے کر کے آپ نے چپ کر جانا ہے، باقی آگے خطیب صاحب خود سنبھال لیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ یعنی یہ شو کریں گے کہ یہ دیکھو یہ بندہ ادھر سے آ رہا ہے اور یہ لاشیں دیکھ کے آیا ہے، تو پھر آگے حال دہائی مچ جائے گی، خوب رونا دھونا شروع ہو جائے گا۔ اس نے کہا اس سے اچھی اور کون سی نوکری ملے گی جناب؟ 1000 کے ملیں گے 5000، اور جناب کام ہم تو ٹوکریاں اٹھا اٹھا تھک گئے ہیں، اور یہاں پہ چٹا جوڑا سفید، اور پیدل بھی نہیں آنا، چڑھ کے بھی اونٹ پر آنا ہے، ماشاءاللہ ہم تو تیار ہیں جی۔ تو تیار ہو گیا۔ اب وہ دن آیا جس دن اس نے یہ ساری ایکٹنگ کرنی تھی۔ اب وہ جب آیا نا مجلس میں، تو وہ خطیب صاحب یا ذاکر صاحب جو تھے، اس نے دیکھا، اس نے پھر اس سے پوچھا، اس نے کہا مسافرات نو واسطہ اللہ دا، کس دا؟ اللہ دا۔
نالے اللہ دے پاک حبیب دا تے نالے پنجا تنا دا تے نالے بی بی پاک دی سانک دا سچ سچ دس کتھوں آئے ہیں تے کی دیکھ کے آئے ہیں۔ اب وہ بیچارہ بندہ غریب سادہ آدمی جب اس نے اللہ کا بھی واسطہ سنا، نبی کا بھی سنا، قرآن کا بھی سنا، وہ ڈر گیا کہ اب جھوٹ بولا تو شاید کہیں اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے۔ اس نے کہا واسطہ ہی اللہ پاک کا، نبی پاک کا، قرآن کا اور سچ سچ بتا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا اللہ دی قسم کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم کرو مزدوری واسطے نکلا، کرو مزدوری کے لیے نکلا تھا، 5000 کے لالچ میں یہ اپنا 5000 لو، میں نے اللہ کی قسم کچھ نہیں دیکھا، مجھے معاف کرو، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ظالم تو نے سارا گیم ہی خراب کر دی۔ اس نے کہا اتنے واسطے تو نہ دو نا یار، ویسے موٹا موٹا پوچھو تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے، لیکن تم نے تو ڈرا ہی دی ہے، اللہ کا بھی واسطہ اور نبی کا بھی اور قرآن کا بھی اور جناب ان مبارک ہستیوں کا بھی، اور پھر کہ تو سچ سچ بتا، سچ سچ تو یہ ہے کہ کاکھ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ، رونا اللہ کی رحمت ہے، لیکن رونے کے لیے ڈرامہ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ صدقے ونجا تیرے آوڑے تو ماج تیرے نالے سماتا ویس اللہ۔ سوال یہ ہے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سچی شان کوئی کم ہے جو ہمیں یہ جھوٹے کہانیاں گھڑنی پڑیں؟ حدیث پڑھی، آج میں نے جمعے میں عرض کیا، پتہ نہیں یہ لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں ان کی شان، جو سچی شان ہے حدیثیں بھری ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں بیان کرتے۔ ایک بندہ نا روڈ پہ دیکھا کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، کسی نے پوچھا بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ لائٹ لگی تھی وہاں پہ روڈ پہ، جیسے بڑی لائٹیں لگی ہوتی، انہوں نے کہا سوئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا ادھر آپ کی سوئی گم ہو گئی، گر گئی؟ نہیں، یہ کہ گھر میں گری ہے۔ وہ ادھر کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ کہتا گھر میں اصل میں لائٹ نہیں تھی، جیسے آج ہمارے ہاں لائٹ نہیں ہے، ادھر روشنی تھی، ادھر روشنی تھی، میں نے کہا ادھر ڈھونڈ لو۔ بھائی جدھر گمی ہے ادھر ڈھونڈو نا، جدھر تم ڈھونڈ رہے ہو یہاں ہے نہیں۔ تو اللہ کے بندے جہاں تم حضرت حسین کی شان واقعات میں، جھوٹی کہانیوں میں، کس سے اللہ کے بندے یہاں سے ہٹو جہاں پہ حضرت حسین کی شان موجود ہے، احادیث بھری پڑی ہیں ان کی شان کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھرے پڑے، اور نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کی زبان چوسنے والا، نبی کے کندھے پہ سواری کرنے والا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے گھٹی لینے والا، کان میں نبی پاک اذان دی، نبی پاک کی اذان سننے والا، جس کو نبی اپنا پھول بتائیں اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اور حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور جن کی عظمت اتنی زیادہ قرآن و حدیث میں بھری پڑی ہو، کیا ضرورت ہے ان کے لیے جھوٹا قصہ گھڑنے کی؟ کیوں بھائی ہے کوئی ضرورت؟ کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر واپس آئیے جی، اللہ فرماتے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ سفیدی چڑھ گئی تھی اور وہ غم کے مارے اندر سے نڈھال ہو چکے تھے۔ اب جب یہ حالت دیکھی نا تو کیا کہا؟ بیٹوں نے کہا قالوا تاللہ، کہنے لگے قسم اللہ کی، تفتو تذکر یوسف، بابا تو ہمیشہ یوسف ہی کرتا رہتا ہے۔ کم و بیش 40 سال گزر گئے، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، ابھی تک یوسف نہ نکلا تیرے دل سے، حتی تکون حرازا او تکون من الحالکین، بابا میں تو ڈر ہے یوں کرتے کرتے پگھل جائے گا، یا من الحالکین، موت آ کر تجھے دبوچ لے گی، دنیا سے چلا جائے گا، بابا بس بھی کر، پتہ نہیں اب یوسف کہاں ہوگا یا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کی یہ بات سنی تو کیا جواب دیا؟ بڑا پیارا جواب، توجہ کے ساتھ سننا اور محبت سے اللہ کا نام بلند کرنا۔ قال، حضرت نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگے میں دکھی تو بڑا ہوں، غم تو بڑے ہیں،
لیکن میں اپنی بے چینی تمہارے سامنے تو بیان نہیں کر رہا، نہ کسی اور کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جتنے بھی غم ہیں، جتنے بھی صدمے ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، میں نے آج تک رب کے دیے ہوئے دکھ کسی غیر کے سامنے بیان نہیں کیے۔ اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جب بھی بیان کرتا ہوں اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی پر میں نے آج تک یقین اور بھروسہ نہیں کیا۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ انبیاء تیرے محتاج ہیں رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم صرف رب کے سامنے بیان کرتا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون، حق کی رب نے توفیق دی گیلانی بیچارہ کون۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کروں گا؟ بلکہ بعض روایات میں آیا ہے ایک بوڑھا آدمی چلتے چلتے لاٹھی کی ٹیک پر یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک دن آ گیا، آ کر پوچھتا ہے یعقوب پیغمبر کہاں پہ ہیں؟ بوڑھے بابا یعقوب علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ بتایا گھر کے کونے کے اندر چارپائی پہ لیٹے ہیں۔ چلتا گیا وہ بوڑھا بھی حضرت کے پاس جا کر بیٹھا، کیسے آنا ہوا؟ مجھے پتہ چلا یعقوب تم بڑے دکھی ہو، لخت جگر تمہارا گم ہو گیا اور چھن ہو گیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے یعقوب، میں بھی بڑا دکھی ہوں، مجھے بھی بڑے صدمے دنیا میں ملے ہیں، تو اپنے غم مجھے سنا، میں اپنے غم تجھے سناؤں تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے، ورنہ بوڑھے بندے کے پاس کون بیٹھ کر بات سنتا ہے۔ تو اپنے دکھ مجھے سنا، میں اپنے تجھے سناتا ہوں تاکہ دونوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے آنے والے بوڑھے مہمان، چپ کر کے واپس چلا جا، دکھ تو مجھے بڑے ہیں، غم تو مجھے بڑے ہیں، لیکن انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، رب کے دیے دکھ غیر کے سامنے بیان کرنا یہ میری یعقوب کی عادت نہیں ہے۔ میں دکھ بیان کرتا ہوں تو صرف رب کے سامنے بیان کرتا ہوں، شاید اللہ ناراض ہی ہو جائے۔ دکھ میں نے دیے تھے، تو نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیے، غم میں نے دیا تھا، تو نے لوگوں کو کیوں بتانا شروع کیا؟ لطف سجن دم بدم کہرے سجن گہ گا، ای سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ، رحمتیں تو ہر روز دیتا ہے، دکھ کبھی کبھی دیتا ہے، پریشانیاں کبھی کبھی دیتا ہے، ای سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ، اس کی طرف سے سکھ آئے تو بھی الحمدللہ، وہ غم دے تو بھی الحمدللہ۔ میں نے اپنے رب کے شکوے غیر کے سامنے کرنا سیکھے ہی نہیں ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے بارے میں رب نے کہا اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ کمال تو یہ ہے بندہ رب سے راضی ہو جائے۔ فرمایا میں اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے غم بیان نہیں کرتا۔ تم اعتراض تو تب کرو نہ مجھ پر جب میں تمہارے سامنے یوسف کے دکھڑے بیان کروں، میں اپنے غم تو رب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رہی بات تم یہ کہتے ہو کتنا عرصہ ہو گیا کیوں نہیں یوسف کو بھولتا، تو سنو وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا
تعلمون، مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے۔ مجھے رب نے بتایا ہے وہ بچپن والا میرے یوسف کا خواب کہ میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ابھی تو میرے یوسف کا وہ خواب بھی پورا ہونا ہے، ابھی تو میرے رب کا وہ علم جو اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ ساری کائنات میرے یعقوب جو مرضی کر لیں، فیصلے زمین پر نہیں، فیصلے عرش برین پر ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے اللہ پر یہ بھی یقین ہے میرا اللہ ضرور میرے بیٹوں کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ ابھی میرے امید کی تار ٹوٹی نہیں ہے، واقعی بدن کے اندر تو کمزوری آ گئی ہے، جسم کے اندر تو ضعف آ گیا ہے، شاید اس طرح میں چل پھر تو نہیں سکتا، اس طرح دیکھ بھی نہیں سکتا، نظر میں کمزوری بھی آ گئی ہے، غم اور پریشانیوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ایمان اور یقین جس طرح رب کی ذات پہ کل میرا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے اللہ پر وہ یقین ہے جو تمہیں یقین نہیں۔ تم کہتے ہو کیسے یوسف آئے گا، میں کہتا ہوں ضرور آئے گا، اور کون لائے گا؟ میرا رب لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی اپنی ذات پہ ایسا یقین نصیب فرمائے۔ تھوڑے سے حالات آئیں بندہ مایوس ہو جائے، میرے بھائی قرآن میں اللہ نے واقعات اس لیے ہمیں سنائے ہیں نا کہ تم بھی یقین پیدا کرو۔ اس دل کے اندر یقین ہو تو صرف کس کی ذات پر ہو؟ گھر سے باہر قدم رکھو تو اللہ کے نبی نے کہا بولو بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں قدم باہر رکھ رہا ہوں اور بھروسہ میرا کسی اور پر نہیں، بھروسہ ہے تو کس کی ذات پر ہے؟ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین میں ہے ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، رب دکھ دے ساری کائنات سفارشیں کرنے لگ جائے، رب کے دیے دکھ کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر وہ دکھ نہ دے وہ سکھ دے تو پھر اس کے سکھ کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس آخری آیت ہے جی، فرمان لگے بیٹو یہ بات مت کہو مجھے کہ یوسف کا تذکرہ چھوڑ دے، میں رب کے سامنے کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا۔ رب کی پکار میں جو لطف ہے نا، ہائے ہائے ہائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی پاک آئے بستر پر لیٹے، ارشاد فرمایا عائشہ سونے میں کیا رکھا ہے، میں اپنے اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں؟ فرمایا کھڑے ہو گئے مصلی پہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، مولا معاف کر دے تو تیری مرضی، سزا دے تو تیرے بندے تو دے سکتا ہے، لیکن میرے آنسو دیکھ کر معاف کرے، پوچھنے والا تو پھر بھی تجھے کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فجر ہو گئی، سردیوں کی رات ختم ہو گئی، میرے نبی کی نماز مکمل نہ ہوئی۔ رب کے آگے پکارنے میں جو لطف ہے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن ایک عادت ضرور بناؤ کہ جو بھی پریشانی ہو، جو بھی غم ہو نا، تنہائی میں بیٹھ کے، ہمارے یہاں اکثر دعائیں بھی رسمی ہو گئی ہیں، ان سے نکل کر تنہائی میں بس جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم یوں سمجھو نا کہ بیچ میں اور کوئی نہیں ہے، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے رب سے باتیں کرو، یا اللہ دیکھ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، اے اللہ میں اس مصیبت میں ہوں، اس پریشانی میں ہوں، اے اللہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں خود وہاں سے نہیں نکل سکتا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تو نکالنا چاہے تیرے لیے مشکل بھی کوئی نہیں ہے، میرے رب تو نہیں نکالے گا تو مجھے اس مشکل سے کون نکالے گا۔ اس طرح جب تنہائی میں تم رب سے باتیں کرو گے، اللہ کی قسم 1000 رکعت نفل پڑھتے ہوئے شاید بے توجہ کے ساتھ جو آپ نفل پڑھیں، ان 1000 نفلوں میں اتنا رب کا قرب نہ ہوگا جتنا توجہ کے ساتھ رب کے سامنے دامن پھیلا کے 2 جملے بولو گے نا، اللہ کی قسم یہ 2 جملے آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے نکلے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر بارش کیسے آئے؟ جو میرا مجرم ہے وہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مجلس میں ہے، اس کو نکالو تو رحمت آئے گی نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جس نے فلاں فلاں جرم کیے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، نکل جائے یہاں سے۔ اب لوگوں کو نہیں پتہ، پیغمبر کو نہیں پتہ کہ کون ہے، لیکن وہ تو سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں جس نے وہ کام کیے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اور اس بات پہ ذرا غور کرنا، اس نے کوئی دعا کے لیے بندہ اور نہیں بلایا، خود بھی ہاتھ نہیں اٹھائے کہ لوگ دیکھیں گے، دل ہی دل میں رب سے رابطہ قائم کیا،
اور کہنے لگا یا اللہ میں کب سے تیری نافرمانیاں کر رہا ہوں، تو پردے ڈال رہا ہے اور آج مجھے بے عزت کرنے پہ آیا ہے تو اس طرح کہ پورے مجمع میں مجھے نکالے گا اور تب بارش برسائے گا۔ یا اللہ آج اتنا ناراض ہو کہ مجھے بے عزت کرنے لگا ہے، میرے مالک اگر آج ایک دفعہ پھر میری عزت رکھ لیتا ہے نا تو آئندہ میں بھی گناہ نہیں کروں گا، وعدہ ہے تیرے ساتھ، آج توبہ کر دو، پچھلی جو غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ وہ معاف کر اور آج میری عزت رکھ۔ اب تیرا پیغمبر کہہ رہا ہے نکل، اور میں جب نکلوں گا تو پورے شہر میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ اچھا یہ ہے وہ بدبخت جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یا اللہ اب اندر اندر کہہ رہا ہے، دل ہی دل میں کہہ رہا ہے آج میری عزت رکھ لے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اعلان کیے جا رہے ہیں، ادھر سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ تیرے فیصلوں پہ ہمیں شک بھی نہیں، تیری صداقت پہ ہمیں شبہ بھی نہیں، لیکن ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ نے کہا تھا میرا مجرم اس مجمع میں ہے، وہ نکلے گا تب بارش آئے گی۔ یا اللہ بندہ یہاں سے نکلا تو کوئی نہیں ہے، نکلا تو کوئی نہیں ہے، بارش آنے کیوں شروع ہو گئی؟ اے موسیٰ تجھے نہیں پتا وہ جو میرا نافرمان تھا نا اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اب وہ نہیں رہا نافرمان۔ اچھا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ وہ گناہ کرتا رہا، میں پردے ڈالتا رہا، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، اب کیوں بتاؤں کہ کون ہے؟ بس میرا ایک بندہ تھا، اس سے غلطیاں ہوئی تھیں، جب میں نے اس کے لیے یہ پیغام بھیجا وہ سنبھل گیا، اس نے توبہ کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، میں دنیا والوں کو حتیٰ کہ اپنے نبی کو بھی نہیں بتانا چاہتا وہ کون تھا، بس میں اس سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ دعا جو ہے نا رب کے سے مانگنا یہ بہت اونچا عمل ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ فرمانے لگے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، بچوں اب تم جاؤ اور یوسف کو بھی تلاش کرو، واخیہ اور اس کے بھائی یعنی بنیامین کو بھی تلاش کرو، یوسف کا نام پھر بھی پہلے ہی لیا، جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی تلاش کرو، اور یہ مت کہو کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ولا تیأسوا من روح اللہ، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور آگے جو جملہ حضرت نے فرمایا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے قرآن میں نقل کیا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، فرمانے لگے اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے کہا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، نبی پاک نے فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم کہے اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، ہائے ہائے گناہوں کو نہ کر، رب کی رحمت کا واسطہ دے کے رب سے دعا کر۔ فرمایا رب کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔